نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کل کائنات کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی، اللہ رب العزت کا بے پایان لطف و کرم ہے اور احسان عظیم ہے، جس کی توفیق کے خاص سے جمعۃ المبارک ان بابرکت ساعتوں میں ہم سب شریک ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت پاک کا صدقہ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور اپنی خاص عنایات کا صدقہ ہم سب کو حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی بھی سعادت نصیب فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے آج پارہ 24 سورہ حامیم سجدہ کی 3 آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آیت مبارکہ نمبر 34، 35 اور 36۔ ان آیات کا جو مضمون ہے، دراصل اگر اس کو ایک جملے میں بیان کرنا چاہیں یا اسے کوئی ٹائٹل دینا چاہیں تو حسن خلق، حسن اخلاق، اور ہم اسی مضمون پر چونکہ بات کرتے آ رہے ہیں پچھلی کئی نشستوں سے، میں ان آیات کے ترجمے سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ۔ یہ بات ہر حال میں انسان کو کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ فرمایا کہ نیکی اور بدی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ نیکی ہر حال میں نیکی رہتی ہے اور برائی ہر حال میں برائی ہی ہوتی ہے، اور یہ بالکل اپوزٹ چیزیں ہیں۔ نیکی کی تعریف اور برائی کی تعریف کوئی اتنی مشکل نہیں ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ رب العزت کو پسند ہے، جس کا اس نے حکم دیا ہے یا جس پر وہ اجر عطا فرماتا ہے، وہ نیکی ہے، اور ہر وہ کام جو اسے ناپسند ہے یا شریعت نے جس کو ناپسند کیا ہے، وہ برائی ہے اور بدی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ سمجھ بوجھ عطا کر رکھی ہے۔ بحیثیت مومن ہم جانتے ہیں کہ کن احکامات پر وہ ہمیں عطا فرماتا ہے اور کن احکامات سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ تو اس نے فرمایا کہ یہ بات کبھی مت بھولنا، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اب اس کے بعد جو اللہ رب العزت نے خاص ایک پیغام دیا ہے، اہم چیز سمجھنے والی، وہ بڑی اہم ہے۔ فرمایا: ادفع باللتی ہی احسن۔ اگر تم چاہتے ہو کہ برائی کو دور کرو یا برائی کو ختم کرو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ بری چیز مٹ جائے، بری چیز ختم ہو جائے، تو اس کا جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن،
برائی جو ہے ہمیشہ نیکی سے ہی ختم ہوگی. برائی کبھی بھی برائی سے ختم نہیں ہوتی. یعنی یہ ایک وہ عام سوچ ہے جو ایک انسان کے ذہن میں آتی ہے، اور وہ کس وجہ سے آتی ہے وہ آگے رب کائنات نے بیان فرمایا. وہ شیطان کا حملہ ہے، شیطان کے وسوسے ہیں، شیطان کی کوشش ہے کہ وہ ہمیں ہر برائی کا جواب برائی سے دینے پر مجبور کرتا ہے. اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے، اس نے یہ کیا ہے تو میں بھی یہ کروں گا، اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا تو میں بھی جواب دوں گا. تو فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن، تم کبھی بھی برائی کو برائی سے ختم نہیں کر سکتے. بری چیز ہمیشہ اچھی چیز سے ختم ہوگی. اب اس کو اگر بالکل آسان مثال اگر ہم سمجھنا چاہیں، بالکل آسان مثال، تو وہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز گندی ہو جاتی ہے، میلی ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، پلید ہو جاتی ہے، ناپاک ہو جاتی ہے، اس سے صاف پانی سے ہی صاف کیا جاتا ہے. اگر کوئی گندگی ہے اس کو آپ اور گندے پانی سے دھوئیں گے تو وہ اور خراب ہوگی. اگر کہیں پر غلاظت ہے، گندگی ہے، میل ہے، کچیل ہے، تو اسے صاف پانی سے ہی دور کیا جائے گا. اب یہ ایک ایسا فلسفہ ہے کہ روزانہ انسان ہاتھ بھی دھوتا ہے، منہ بھی دھوتا ہے، نہاتا بھی ہے، انسان بدن پر لگنے والی غلاظت بھی مٹاتا ہے، کپڑوں پر میل لگ جائے تو اس کو بھی دور کرتا ہے. کبھی بھی گند کو دھونے کے لیے گندگی استعمال نہیں کی جاتی، اس سے وہ اور خراب ہوگی چیز. یہ ایک ایسا اصول ہے کہ جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. تو رب کائنات نے فرمایا یہ بات کبھی مت بھولنا کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے، اور یہ بات بھی کبھی مت بھولنا کہ اگر تم برائی ختم کرنا چاہتے ہو تو وہ اچھائی سے ختم ہوگی. اگر دونوں مقابلے پہ آ جائیں کہ اس نے غلط کیا میں بھی غلط کروں گا، وہ جواب میں اور غلط کرے گا، پھر یہ جواب میں اور غلط کرے گا، تو یہ ایک ایسا پروپیگنڈا ہے کہ یہ چلتا چلا جائے گا. فرمایا وہ برائی کرتا ہے تم اچھائی کرو اگر چاہتے ہو کہ برائی ختم ہو. اب اس کے بعد کیا فرمایا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اور اگر تم یہ کام کر لیتے ہو، کسی کی برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہو، کسی کی دشمنی کا بدلہ محبت سے دیتے ہو، کسی کی نفرت کا بدلہ اس کے ساتھ اچھے سلوک سے دیتے ہو، کوئی تمہیں تکلیف پہنچاتا ہے تم اسے فائدہ پہنچاتے ہو، کوئی تمہارا نقصان کر رہا ہے تم اس کا فائدہ کر رہے ہو، تم اس کے لیے آسانی کر رہے ہو، کوئی تمہیں تکلیف میں ڈالتا ہے تم اس کی تکلیف کو دور کرتے ہو، تو فرمایا کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے درمیان جو دشمنی تھی نا، کہ جس وجہ سے وہ تمہارے ساتھ غلط کر رہا تھا، تو تم دیکھنا اگر تم یہ کام کر رہے ہو کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو نہ صرف یہ کہ اس کی دشمنی ختم ہو جائے گی، وہ تمہارا بہت ہی پیارا دوست بن جائے گا. بہت ہی پیارا دوست بن جائے گا. کیسے؟ جیسے آپ کوئی شخص زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، برائی کرتا ہے، آپ بدلے میں اچھا کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے پہلی بار ہی وہ ٹھیک ہو جائے، وہ پھر برا کرے آپ پھر اچھا کریں. ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ میری ہر غلط کام کا، ہر بری بات کا جواب اس نے اچھے طریقے سے دیا ہے، تو وہ بھی اس سے متاثر ہو کر یقیناً اچھائی کی طرف آ جائے گا. نتیجہ یہ نکلے گا برائی ختم ہمیشہ اچھائی سے ہوگی. کبھی بھی یعنی برائی کو برائی سے ختم نہیں کیا جا سکتا. اور یہی وہ حسن اخلاق ہے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ اور تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ہے، کہ کبھی بھی بدلہ نہیں لیا، کبھی بھی ظلم نہیں کیا، کبھی بھی جبر نہیں کیا. ظلم اور زیادتی کرنے والوں کے لیے بھی اپنی رحمت کی چادر بچھائی. تو وہ جو کلمہ پڑھنے والے جو شہید کرنے کے ارادے سے آتے، جو معاذ اللہ قتل کرنے کے ارادے سے آتے، جو تکلیف دینے کے ارادے سے آتے، اس عمل سے، اس حسن خلق سے اتنے متاثر ہوتے کہ کلمہ پڑھ کر واپس چلے جاتے. اور یہی طریقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے اپنایا، اور یہی طریق ہمیشہ اللہ والوں نے اپنایا ہے. 1400 سالہ تاریخ میں صحابہ کرام سے لے کر آج تک ہر وہ شخص جسے ہم اللہ کا ولی کہتے ہیں، جسے ہم نیک کہتے ہیں، جسے ہم بزرگ کہتے ہیں، جسے ہم صوفی کہتے ہیں، جسے اللہ کا نیک بندہ، ولی، اولیاء اور کاملین کہتے ہیں، اس میں سے کسی ایک کی حیات کو بھی اٹھا کر دیکھیں، ان کی زندگی میں ایک چیز کبھی نہیں ملے گی، تبھی وہ اللہ کے ولی بنے ہیں. اور وہ کیا چیز؟ کہ ان کے پاس کبھی جوابی کارروائی نہیں تھی، بدلہ نہیں تھا. آپ سیدنا حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ دیکھیں، وہ شخص جو آپ کا جبہ چرانے کے لیے آیا تھا،
آپ جانتے تھے اسی جبہ چرانے والے کو ایسی نگاہ اور توجہ کی خیرات عطا کی کہ وقت کا ولی بن گیا. کسی ایک اللہ کے ولی کو اٹھا کر دیکھیں, کسی نے بھی بدلہ اور زیادتی اور ظلم جواب اس کے ساتھ نہیں دیا, ہر برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دیا. جو جتنا برا کرتا تھا اتنا اچھا کر کے دکھایا, اور اس اچھائی کا رنگ ایسا ہوا کہ وہ بھی برے سے اچھا بن گیا. یہ قرآن مجید کا اعلان ہے. ہم کوشش یہ کرتے ہیں اس نے زیادتی کی ہے تو میں زیادہ زیادتی کروں گا, میں نہیں چھوڑوں گا بدلہ ہی بدلہ لینا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. مومن کو اللہ رب العزت نے ہر حال میں درگزر کرنے والا بنایا ہے. ہمیشہ ہر حال میں اس کو معاف کر دینے والا فرمایا. اور پھر فرمایا اب یہ, کیونکہ یہ آسان کام نہیں ہے, کیونکہ نفس بھی ساتھ ہے, خواہشات بھی ساتھ ہیں, انسان اپنا نام دیکھتا ہے, میرے ساتھ برا کیا تو میں کیسے کر دوں. یہ جو میں ہے یہ اتنا بڑا ظلم ہے انسان یہ اندر بیٹھا ہوا کہ یہ کبھی نیکی کے راستے پر آنے ہی نہیں دیتا. میں بدلہ لے کر رہوں گا, میں کیسے معاف کر دوں, میرے ساتھ زیادتی کی ہے. اب قرآن مجید نے فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا. یہ نیکی, یہ خوبی جو ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا, یہ ہر کسی کو نہیں ملتی. فرمایا یہ خوبی ان کو دی جاتی ہے الا الذین صبروا, جن لوگوں نے صبر کرنا سیکھ لیا ہوتا ہے, جو جانتے ہیں کہ صبر کیسے کرنا ہے. چونکہ کسی نے ظلم کیا ہے, صبر کریں گے تو اچھا جواب دیں گے. اس کے ظلم کو برداشت کرنے کی حیثیت اور طاقت ہوگی تو اچھا جواب دیا جائے گا. فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا, یہ خوبی صرف ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں. اور آگے کیا فرمایا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. اور یہ خوبی اور یہ توفیق اگر کسی کو ملتی ہے, مل جاتی ہے, اس سے بڑا خوش نصیب کوئی شخص نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے بدلہ لیا تو میں خوش نصیب ہوں, اور قرآن مجید یہ دعوت دے رہا ہے جس نے معاف کر دیا اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہے. جس کو صبر کرنا آ گیا اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہے. کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حق پر ہوتے ہوئے, نہ حق تو بڑی دور کی بات, حق پر ہوتے ہوئے بدلہ نہ لے, حق پر ہوتے ہوئے درگزر کر دے, حق پر ہوتے ہوئے معاف کر دے, وہ مجھ سے جنت میں گھر کی ضمانت لے لے. میں اسے جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو مجھے حق پر ہوتے ہوئے معاف کرنے کا ضمانت دے دے. کیونکہ یہ اسلام کی خوبی ہے. اسلام, اگر ہم دو نام لیتے ہیں نا, اسلام اور ایمان, اسلام کا ہے سلامتی کا نام ہے, ایمان کیا ہے امن کا نام ہے. اس کے سوا جو کچھ ہے وہ جھوٹ ہے. تو مسلمان وہ ہوتا ہے جو سلامتی والا ہوتا ہے, اور مومن وہ ہوتا ہے جو امن والا ہوتا ہے. تو سلامتی اور امن میں بدلہ نہیں ہوتا, سلامتی اور امن میں زیادتی نہیں ہوتی. اب یہ درس دے کر اب رب کائنات نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ, اور اگر کوئی تمہیں نقصان پہنچا رہا ہے, تمہارے ساتھ برا کر رہا ہے, تمہارے ساتھ غلط کر رہا ہے, اور تم بدلے میں ایک دم اس سے جوابی کارروائی کرنا چاہتے ہو, اس سے بدلہ لینا چاہتے ہو, ایک لمحے کے لیے رک جاؤ. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ, کیونکہ یہ شیطان ہے جو تمہیں بدلے پر مجبور کر رہا ہے. یہ شیطان ہے جو تمہیں کہہ رہا ہے کہ اسے چھوڑنا مت, بدلہ لو. تم کیسے ہار سکتے ہو, تمہارے ساتھ یہ زیادتی کیسے کر سکتا ہے. فرمایا فاستعذ باللہ, جب تمہیں شیطان کا یہ وسوسہ آ جائے تو اعوذ باللہ پڑھ کے اللہ کی پناہ لے لیا کرو, تاکہ شیطان ہار جائے اور تمہارے اندر کا ایمان جیت جائے. جب بھی بدلے کا خیال آئے تو یہ شیطان کی طرف سے ہوگا, کیونکہ دین کبھی بھی بدلہ لینے کی بات نہیں کرتا. میں آگے چند ایک واقعات پیش کروں گا, صرف ان 3 آیات کی میں آپ کو ابھی تشریح بتا رہا ہوں کہ اس میں حکم کیا ہے. پھر فرمایا انہ هو السمیع العلیم, اس نے جو بھی کیا ہے, اس نے جو بھی زیادتی کی ہے, اور تمہارا جو بھی عمل ہے, کبھی مت بھولنا کہ وہ رب اسے بھی سن رہا ہے, اسے بھی دیکھ رہا ہے, اور وہ رب تجھے بھی سن رہا ہے اور تجھے بھی دیکھ رہا ہے. کیوں کہ بدلہ لینا اور جواب دینے کا حق اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کے لیے رکھا ہوا ہے. اگر ہم خود جج بن کے فیصلے کرنے لگ جائیں گے تو قیامت کے دن کی ضرورت نہیں رہ جاتی. مگر یہ کب ہوگا, یہ فرمایا یہ صبر والے لوگ کریں گے, اور یہ توفیق ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی. یہ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو یہ توفیق اللہ رب العزت عطا کر دیتا ہے. اب یہ سارا جو مضمون میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے, اس کو ایک حدیث پاک میں دیکھیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری ان 3 آیات کی تفسیر ہے. یہ حدیث ذرا غور سے دیکھیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع, حجۃ الوداع کے موقع پر
حج کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بالمؤمن، کیا میں تمہیں آج بتا نہ دوں مومن کون ہوتا ہے؟ اب میں اور آپ اگر مومن کی فہرست بنائے نا، مومن کون ہوتا ہے؟ جو نمازیں پڑھتا ہے، جو روزے رکھتا ہے، جو حج کرتا ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے، جو بالکل مسجد میں ہی بیٹھا رہتا ہے، وہ مومن ہے۔ ہماری سوچ یہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا اخبرکم بالمؤمن، کیا میں تمہیں بتاؤں مومن کون ہے؟ جی حضور بتائیے کون ہے؟ فرمایا من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم، مومن وہ ہے جس سے ہر شخص اپنی مال کو اور اپنی جان کو محفوظ سمجھے، امن، جس سے ہر کسی کو امن نصیب ہو جائے، جس سے پتا ہو کہ یہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، جس سے ہر بندہ یہ سمجھے کہ یہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ تکلیف نہیں دے سکتا، یہ کبھی زیادتی نہیں کر سکتا، یہ کبھی ظلم نہیں کر سکتا، یہ ہمیشہ خیر ہی خیر کرے گا۔ فرمایا جس بندے کو لوگ یہ سمجھیں وہ مومن ہے۔ من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم، لوگ جس سے اپنے مال اور اپنی جان کو محفوظ سمجھیں وہ مومن ہو جاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا والمسلم، اور کیا میں تمہیں بتاؤں مسلمان کون ہے؟ وہی بات جو میں نے اسلام اور مومن کی تھی، ایمان کی۔ فرمایا بتاؤں مسلمان کون ہے؟ جی یا رسول اللہ مسلمان کون ہے؟ فرمایا والمسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے انسان محفوظ ہو جائیں۔ اب بڑی توجہ سے سنیے یہ بات، چونکہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں جگہ امنہ الناس اور سلم الناس کہا ہے۔ یہ نہیں کہ جس سے مسلمان محفوظ ہوں، جس سے ہر انسان محفوظ ہو، چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، چاہے مسلمان ہے یا کافر ہے، اگر وہ ہم سے امن پا گیا ہے، ہم اسے نہ زبان سے تکلیف دے رہے ہیں نہ ہاتھ سے تکلیف دے رہے ہیں، فرمایا تم مسلمان بن گئے ہو، تم مومن بن گئے۔ اب اس سے پہلے کہ میں اگلے کلمات حدیث پاک کے پڑھوں، یہاں ایک بات سمجھنے کے لیے اشارہ دے رہا ہوں، اور یہ کیسے اس کو سمجھا جائے، یہ بات کیسے ہوگی؟ تو اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے۔ اللہ والوں نے بتایا ہے کہ دیکھو بدلہ جب انسان لیتا ہے یا کسی کی برائی کا جواب برائی سے دیتا ہے تو یہ یقیناً شیطان کا عمل ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، مگر بڑی خوبصورت بات ہے سمجھنے والی، وہ یہ ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برا کر رہا ہے، کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، کوئی تم پہ ظلم کر رہا ہے، کوئی تم پہ جبر کر رہا ہے، تو بدلے میں اس کو مت دیکھو کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے، توجہ سے سن لیں اس کو۔ یہ مت دیکھو کہ اس نے کیا کیا ہے تم کیا کرو گے، نہیں، بدلے میں اسے دکھاؤ کہ تم کیا ہو۔ اس نے تو غلط کر دیا، وہ تو غلط نظر آ رہا ہے، تو تم بھی غلط بن جاؤ گے تو کیسے ممکن ہے؟ اس لیے اللہ والے یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غلط کام نہیں چھوڑتا تو تم اچھا کام کیوں چھوڑ رہے ہو؟ وہ برائی نہیں چھوڑا تو تم نیکی کیوں چھوڑ رہے ہو؟ تو مطلب یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر ریئیکٹ نہیں کرنا، اسے اپنا آپ دکھانا ہے کہ تو یہ کر رہا ہے کرتا جا، میں یہ کر کے دکھاؤں گا، میں یہ مومن کی نشانی ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا والمجاہد، اور مجاہد وہ ہے من جاہد نفسہ، جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے۔ یہ صرف میدان جنگ میں جا کے دشمن کے خلاف جہاد نہیں ہوتا۔ جب صحابہ کرام جنگ سے واپس آ رہے تھے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم چھوٹے مارکے سے بڑے مارکے کی طرف جا رہے ہو، چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہو۔ صحابہ کرام نے پوچھا شاید کوئی بڑی فوج ہے سامنے، فرمایا نہیں، اب تمہارا اپنا نفس ہے سامنے جس سے لڑنا ہے، نفس کے خلاف۔ اور یہ نفس ہی تو ہے جس کو دبا کر آپ نیکی کر سکتے ہیں، نفس کی طیبی کریں گے تو کبھی بھی آپ معاف نہیں کر سکتے۔ فرمایا والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، وہ اللہ کی اطاعت کو دیکھتے ہوئے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے، وہ مجاہد ہے، وہ مجاہد بن جاتا ہے۔ فرمایا والمہاجر، اور مہاجر کون ہے؟ مہاجر صرف وہ نہیں ہے جس نے کوئی علاقہ چھوڑا اور ہجرت کر لی، نہیں، وہ مہاجر ہے، مگر فرمایا اصل مہاجر وہ ہے من حجر الخطایا والذنوب، اصل مہاجر وہ ہے جو گناہوں اور خطاؤں سے ہجرت کر کے نیکی کی طرف آ جاتا ہے۔ یعنی یہ اس ہجرت کی طرف ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ گناہ چھوڑ کر نیکی کی طرف آئیں، برائی چھوڑ کر اچھائی کی طرف آئیں، ظلم چھوڑ کر محبت کی طرف آئیں، بدلہ لینے کی بجائے معاف کرنے کی طرف آئیں۔ فرمایا یہ اصل ہے وہ بندہ جس نے یعنی ہجرت کر لی ہے اور جو مہاجر بن گیا ہے۔
اب آ جائیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حیات طیبہ پر اور آپ کی زندگی کو دیکھیے. میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ نے اکثر سنا بھی ہوگا مگر ذرا دیکھیں. ایک گاؤں سے ایک شخص آیا, اعرابی تھا, گاؤں سے آیا, اور اس نے مسجد نبوی شریف کے اندر, وہ مسجد نبوی جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, میرے منبر سے لے کر میرے گھر کے درمیان کی یہ جگہ دنیا نہیں ہے, یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ریاض الجنہ ہے. وہ جو اعرابی آیا اس نے اس مسجد کے اندر پیشاب کر دیا. وہ گاؤں سے آیا ہوا تھا, اس کو نہیں خبر تھی. ان لوگوں کو تو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا, اسے اس چیز کی کیا خبر. صحابہ کرام غصے میں اٹھے. حرم نبوی کے اندر, مسجد نبوی کے اندر جسے جنت کہا جا رہا ہے, اتنی پاکیزہ عام مسجد ہے, وہ تو مسجد نبوی ہے. صحابہ کرام اس سے بدلہ لینے کے لیے آگے بڑھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھہر جاؤ, رکو, اسے کچھ مت کہو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم ہے؟ فرمایا اس گند کو صاف کرو. یہ وہ بات, گند کبھی بھی برائی سے نہیں مٹے گی. برائی جب بھی مٹے گی ادفع باللتی ہی احسن, برائی ہمیشہ اچھائی سے مٹے گی. اب چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا, صحابہ کرام خاموش ہو گئے. صحابہ کرام نے اس پانی گرا کر اس کو صاف کیا. اب یہ وہ میسج تھا جو اس کو ہمیشہ کے لیے پرامن میسج دیا کہ یہ تو نے اچھا نہیں کیا. اسے مارتے, وہ بدلہ لینے پر آتا, شاید اور کوئی بات کرتا. جب اس نے یہ عمل دیکھا اس سے سمجھ آ گئی کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں گر کے معافی مانگنے لگ گیا. مجھے خبر نہیں تھی, معافی چاہتا ہوں, مجھ سے غلطی ہو گئی. تو برائی کو کس چیز سے دور کیا؟ بولیے, اچھائی سے کیا. معروف واقعہ ہے, حضور بولا ہے کائنات سیدنا علی اور مرتضیٰ علیہ السلام میدان جنگ میں تھے, کافر سے لڑ رہے تھے, اور لڑتے لڑتے اس کو نیچے گرایا, اس کی گردن پر تلوار چلانے لگے, اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا. اب ایک لمحے کے لیے سوچیں, میں اور آپ اگر ایسی جگہ پر ہوں, کسی دشمن سے لڑ رہے ہیں, کافر ہے, میدان جنگ میں, اور بالکل اسے تلوار مارنے والے ہیں, اور وہ یہ عمل کر دے, تو میں اور آپ کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے قتل کرنے کے بعد اس کے جسم کے بھی ٹکڑے کر دیں غصے میں. حضور مولا کائنات اس کے سینے سے اٹھے, اس کو کہا چلے جاؤ, اسے کہا چلے جاؤ. اب حیرت میں پڑ گیا وہ شخص کہ یہ کیا ہوا ہے. بھائی لوگوں نے پوچھا آپ کو زیادہ بدلہ لینا چاہیے تھا, زیادہ مارنا چاہیے تھا, اس نے یہ بے ادبی کی, یہ گستاخی کی. آپ نے فرمایا ہاں یہ سب میرے ذہن میں آیا تھا, مگر میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ پہلے جب تلوار چلانے لگا تھا وہ اللہ کی رضا کے لیے چلا رہا تھا, اب مجھے یہ لگا کہ میرا اپنا غصہ شامل ہو گیا ہے, تو میں نے چھوڑ دیا اس کو. میدان جنگ میں دشمن کے ساتھ ادفع باللتی ہی احسن, برائی مٹانی ہے تو اچھائی سے مٹاؤ. برائی کبھی برائی سے نہیں مٹے گی, کبھی برائی سے نہیں مٹے گی. تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات طیبہ کو دیکھیے. آپ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں, 950 سال 950 سال دن نہیں تبلیغ کی, مسلمان نہیں ہوئے. لوگ مسلمان نہیں ہو رہے, کلمہ نہیں پڑھ رہے. آپ کی زبان پر کیا کلمہ آیا؟ آپ نے فرمایا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. کیا اللہ یہ لوگ کبھی بھی سنیں گے نہیں, یہ بات نہیں آ رہے, دنیا سے ہر کافر کو مٹا دے. پانی آیا اور دنیا میں کوئی بھی نہیں بچا سوائے اس کے جو کشتی میں آپ کے ساتھ تھے. یہ نوح علیہ السلام تھے. ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دینے کے لیے گئے, طائف کے لوگوں نے پتھر برسائے, جسم لہو لہان ہو گیا, اور اتنا لہو, اتنا خون مبارک نکلا کہ آپ کے نالین مبارک, جوتے مبارک, وہ خون کی وجہ سے آپ کے پاؤں کے ساتھ چمٹ گئے, اتنا خون نکلا. فرشتے آ گئے کہ حکم دے دونوں پہاڑوں کو مسل دیں, ان کو ہم مٹا کے رکھ دیں, اس قوم نے یہ ظلم کیا ہے. اس وقت کافروں میں سے سب سے بڑا جو دشمن تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا, اس نے جب یہ منظر دیکھا, اس نے اپنے غلام کو بلایا, اور غلام کو بلا کر کہا باغ میں سے اچھے سے انگور توڑ کر لے جاؤ اور اس کو جا کر دو, میں دوں گا تو میں چونکہ کافر ہوں شاید نہ کھائے. اس کو بھی اتنا رحم آ گیا دیکھ کر حالت, وہ جو سب سے بڑا دشمن تھا جس نے کافر پیچھے لگائے تھے مارنے کے لیے بچے, اس حالت کو دیکھ کر اس نے یہ کہا. جب فرشتہ آ گیا اور اس نے کہا حکم دے میں پہاڑوں کو ملا دوں, تو آپ نے کیا دعا کی؟ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے کہا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون. اللہ میری قوم کو معاف کر دے, یہ نہیں جانتے میں کون ہوں, اگر جانیں تو میرے ساتھ ایسا نہ کریں.
یہ وہ اخلاق مبارک ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عملاً کر کے دکھایا، عملاً کر کے دکھایا، صرف ہمیں نہیں کہا کہ تم کرنا، خود عملاً کر کے دکھایا۔ اور اس پر ہم جتنی بات کریں، وہ جتنا مرضی اس پر ہم بیان کرنا چاہیں، ساری زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ اس پر گواہی دیتا ہے۔ اور میں صرف آخر میں ایک واقعہ جس پر مکمل کرنا چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں بھی حسن اخلاق کی خیرات عطا کرے، ہمیں بھی بدلہ لینے کی بجائے معاف کرنے والا بنائے، ہمیں بھی لوگوں سے محبت کرنا سکھائے۔ ایک واقعہ ہے کہ سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ کو جب شہید کیا گیا تھا، آپ جانتے ہیں دور سے لوگوں نے تلواریں نیزے پھینکے، دور سے لوگوں نے آپ کو تیر مارے، اور دور سے لوگ حملہ کر رہے تھے، کسی کی جرت نہیں تھی سامنے آ کے لڑنے کی۔ تو وہ دور سے مارنے والوں میں سے ایک شخص تھا، اس کا یزید کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا، یزید نے اس کو مارنے کا حکم دیا۔ اب وہ بچنے کی جگہ ڈھونڈ رہا تھا کہ کہاں جا کے چھپوں۔ تو امام حسین کا قاتل تھا، وہ ان میں شامل تھا، اسے ایک ہی جگہ نظر آئی چھپنے کے لیے، وہ سیدنا امام زین العابدین کے گھر آ گیا، باپ کو قتل کر کے بیٹے کے گھر آ گیا۔ باپ بھی ہمارا باپ نہیں، امام زین العابدین کا باپ، مولا علی کا بیٹا امام حسین۔ سیدنا امام زین العابدین نے اپنے گھر میں ٹھہرایا، اپنے بستر پر سلایا، کئی دن رکا رہا، اس کی خدمت کرتے رہے۔ اس کو جب کوئی راستہ نظر آ گیا میں کہاں جا کے بچ سکتا ہوں، 4-5 دن کے بعد جانے لگا، اسے بہت سارے تحفے دیے۔ وہ تحفے لے کے باہر تو چلا گیا، مگر اس کے ضمیر نے اندر سے آواز دی، ادفع باللتی ہی احسن، برائی اچھائی سے مٹے گی، برائی سے نہیں مٹے گی۔ وہ آیا، جب واپس آیا تو آپ نے اس سے پوچھا خیریت سے آئے ہو؟ اس نے ایک ہی سوال کیا، کیونکہ یہ بات سمجھ آنے والی نہیں ہے نا۔ اس نے کہا بس صرف مجھے ایک بتائیں، اتنی جو میری خدمت کی ہے، اتنی جو محبت کی ہے، یہ جو میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، لگتا ہے آپ مجھے جانتے نہیں ہیں، لگتا ہے آپ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ جب یہ بات کہی سیدنا امام زین العابدین مسکرا پڑے، اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں کربلا کے میدان سے جانتا ہوں، آج کی بات تو نہیں، میں تو تمہیں کربلا کے میدان سے جانتا ہوں۔ بس میں جس جملے پر گفتگو مکمل کرنا چاہتا ہوں، اس جملے کو خدا کے لیے یاد رکھیے گا، خدا کے لیے اس جملے کو یاد رکھیں۔ اس نے کہا اگر جانتے ہیں تو یہ سلوک کیوں کیا میرے ساتھ، ایسا معاملہ کیوں کیا؟ تو آپ نے ایک ہی جواب دیا اور ایک ہی جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا اس لیے کہ جو تم نے کیا تھا وہ یزیدی کردار تھا، جو تم نے کیا وہ یزیدیت تھی، یزیدی کردار تھا، اور جو میں نے کیا یہ محمدی کردار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حسینیت اور محمدیت ہے، وہ یزیدیت تھی، یہ محمدیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ایک اللہ والے تھے، بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا آج کل یہ بھی تو بیماری ہے امت کے اندر، میرا فلاں مسلک ہے، میرا فلاں مسلک ہے، مسلک کے اندر بٹ گئے ہم اور اصل چیز کو بھول گئے۔ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کا مسلک کون سا ہے؟ یہ میں آپ کو یعنی صرف بات نہیں بتا رہا، ایک سبق ہے، اس کو سمجھیں۔ اس نے پوچھا آپ کا مسلک کون سا ہے؟ تو بزرگ مسکرا کر کہنے لگے بیٹا دنیا میں 2 ہی مسلک ہیں، کوئی اور مسلک نہیں ہے دنیا میں۔ اس نے پوچھا کون سا؟ فرمایا یا یزیدیت ہے یا حسینیت، بس جس کو چاہے اپنا لو۔ یزیدیت ظلم کا نام ہے، یزیدیت جبر کا نام ہے، یزیدیت زیادتی کا نام ہے، یزیدیت کفر کا نام ہے، اور حسینیت محبت اور امن کا نام ہے۔ اور اسلام ہمیشہ امن کی بات کرتا ہے، محبت کی بات کرتا ہے، معاف کرنے کی بات کرتا ہے، درگزر کرنے کی بات کرتا ہے۔ اگر بدلہ لینا ہوتا تو سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بدلہ لیتے جنہوں نے مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ جب فتح مکہ ہوا دشمن کانپ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، آواز آئی لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ کسی سے کوئی بدلہ نہیں، سب کو معاف کرتا ہوں۔ اور مجھے وقت نہیں، میں آپ کو صرف واقعہ سناؤں، وہ شخص جس نے سب سے زیادہ تنگ کر کے مکہ سے نکالا تھا نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی گھر کے بندے کو بلا کر کعبۃ اللہ کی چابی دے دی تھی کہ سب سے زیادہ تو نے ظلم کیا تھا، یہ لے چابی میں تیرے حوالے کرتا ہوں۔ یہ ہے اصل کردار مومن کا، اگر ہم اس کو اپنا لیں تو یقیناً دنیا میں امن ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام پھیلے تو یہاں پر ہماری آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے، ہمیں اپنے اخلاق سے، اچھے کردار سے لوگوں کو بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے۔
آپ ایسے نہ سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں اچھی زندگی گزارنے کے لیے اور موج میں زندگی گزارنے کے لیے یہاں بھیج دیا ہے، نہیں، ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے کردار سے اگر کوئی ایک شخص مسلمان ہو جاتا ہے ہماری نسلوں پر اللہ رحمت فرما دے گا۔ اس پر کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔